خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی. آیت کے مطابق پہلے یہ کہا گیا کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. واقعاً شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت قابل ادراک نہیں ہے، اور آیت کے مطابق اگر آپ غور کریں گے تو آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس آیت کے نزول سے پہلے خود پیغمبر اسلام شب قدر کی اہمیت کو کما حقہ نہیں جانتے. اس لیے خطاب انہی سے ہو رہا ہے. ما ادراک، آپ کیا جانیں شب قدر کس اہمیت کی، کس فضیلت کی حامل ہے. پھر اس کی ایک فضیلت بیان کی گئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، بہتر اور خیر ہے. ٹھیک. اس کے بعد کب یہ آیتیں نازل ہوئیں، کس موقع پہ؟ ٹھیک. روایات کی روشنی میں بیان کر رہے تھے. کل ایک داستان، ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے 40 سال تک لباس جنگی اپنے جسم کے اوپر سجا کر کے رکھا، پہن کر کے رکھا. 40 سال تک جس نے لباس جنگ نہیں اتارا. اور پیغمبر نے جب بنی اسرائیل کے اس شخص کی داستان اور کہانی سنائی تو اصحاب پیغمبر کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، کاش ہم بھی اس طریقے سے، ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی، ہم بھی خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے لباس جنگی پہن کر کے 40 سال ایک طویل عرصہ گزارتے. تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، لیلۃ القدر، کہ یہ رمضان کے مہینے میں جو شب قدر ہے، اس ایک رات کی اہمیت 1000 مہینے سے زیادہ ہے. اس رات میں عبادت کیجئے، بندگی کیجئے، آپ کو خدا کی راہ میں 40 سال جہاد کرنے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. آج ایک دوسری داستان ہے، ایک دوسری حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے بنی اسرائیل کے 4 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے 80 سال بغیر کسی عصیان اور معصیت کے خدا کی عبادت کی. اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 ایسے عابد، زاہد، ایسے متقی اور پرہیزگار اور بندگی کرنے والے تھے کہ جنہوں نے 80 سال خدا کی عبادت کی اور اس 80 سال کے عرصے میں کوئی عصیان، کوئی گناہ، کوئی معصیت نہیں کی. 80 سال بغیر معصیت کے، بغیر گناہ کے اللہ کی عبادت اور بندگی، واقعاً یہ تو قابل افتخار اور فضیلت والے لوگ ہیں. کاش ہمیں بھی اس طریقے کا موقع مل جاتا، ہمیں بھی ایسی توفیق حاصل ہو جاتی کہ ہم بھی 80 سال بغیر کسی معصیت کے اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے. تو اس موقع پہ یہ کہا شب قدر ہے تمہارے لیے، یہ ایک رات تمہیں 80 سال کی فضیلتوں سے بہرہ مند کر سکتا ہے. اگر تم 80 سال بغیر عصیان کے، بغیر معصیت کے عبادت پروردگار کی توفیق چاہتے ہو تو شب قدر ہے تمہارے لیے. ٹھیک. تو واقعاً یہ امت پیغمبر کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. 80 سال کی بغیر عصیان والی عبادت، 40 یا 80 سال تک
جسم پر لباس جنگی پہن کر کے راہ خدا میں جہاد کرنا یا جہاد کے لیے آمادہ ہونا، آپ کو ایک رات دی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک رات بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ شوق ہر ایک کو ہے، فضیلت ہر ایک کو چاہیے، ثواب ہر ایک کو چاہیے، ہر ایک چاہتا ہے کہ 80 سال بغیر معصیت والی عبادت کی توفیق مل جائے، ہے نا؟ اور ایک رات دی جاتی ہے کہ لو بھیا یہ ایک رات ہے، 80 سال کی فضیلت چاہیے تم کو، لو ہم ایک رات میں تمہیں 80 سال کی دینے کو تیار ہے۔ آرزویں مردہ ہو جاتی ہیں، آرزویں سو جاتی ہیں یا صاحب آرزو کو سلا دیتی ہیں، ایک رات برداشت نہیں ہوتی۔ باقی سب سے زیادہ انسان کو نیند، سستی، کاہلی کس رات میں آتی ہے؟ وہ انہی راتوں میں۔ کوئی دوسرا کام ہو، کوئی دوسری شب ہو، ہے نا، تو دن بھر کا تھکا ہوا بھی انسان ہو تو رات آرام سے گزار لیتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ لیکن جہاں بات عبادت اور بندگی کی آ جائے تو دن بھر سویا بھی ہو تو رات میں غیر متوقع طریقے سے نیند آنے لگتی ہے، شیطان تھپکی دے کے، وسوسہ ڈال کر کے، ہے نا، نوازش کر کے سلا دیتا ہے۔ بڑی بات ہے واقعہ۔ چلیں بار صورت در حدیث دیگری نیز آمده است، کہنے ایک دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از 4 نفر از بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا تذکرہ کہ 80 سال عبادت خدا را، کہ جنہوں نے 80 سال خدا کی عبادت بدون عصیان، بغیر کسی معصیت کے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کی، کوئی معصیت نہیں کی، سخن به میان آورد، ان کے گفتگو کی، ان کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی اور ان 80 سالوں میں کوئی معصیت نہیں کی۔ جب اصحاب پیغمبر نے یہ داستان سنی تو اصحاب آرزو کردن، تو اصحاب کے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے آرزو ظاہر کی کہ اے کاش آنہا ہم چنین توفیقی پیدا می کردن، اے کاش انہیں بھی اس طریقے کی توفیق حاصل ہو جاتی، اے کاش ہمیں بھی اللہ یہ توفیق دیتا کہ ہم بھی 80 سال اللہ کی عبادت کرتے، معصیت سے دور رہتے۔ تو آئے فوق در ان زمین نازل شد، تو یہ اوپر کی آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آیت نازل ہوئی۔ چلو بھائی، اب ایک سوال ہے کہ یہ جو الفی شہر ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ تعداد کے لیے ہے یا تکثیر کے لیے ہے؟ ایک بحث کی گئی ہے کہ آیے کریمہ میں جو لفظ الف آیا ہے، الف، یہ عدد کے لیے ہے یا تکثیر؟ فرق کیا ہے ماموں؟ یعنی واقعاً عدد ہے، اگر عدد ہوگا تو کم اور زیادہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عدد کا ایک دائرہ ہوتا ہے، جو عدد بولی جاتی ہے اس کا انطباق اسی پہ ہوتا ہے، اس میں کم اور زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اگر بمعنی تکثیر ہے، کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ دو نظریہ، بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر الف سے مراد یہی عدد ہے، یعنی 1000۔ بعض نے کہا کہ نہیں، الف جو ہے وہ عدد بیان کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، وہ تکثیر کے معنی میں ہے، کثرت کا معنی دے رہا ہے۔ اگر عدد ہو تو پھر آپ 1000 سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر الف
تعداد بیان کرنے کے لیے آیا ہے تو اب 1000 ماہ سے تجاوز نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ الف کی دلالت 1000 پہ ہوتی، اس سے زیادہ پر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ جب تکثیر لیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سے بھی افضل، 1000 سے زیادہ، پھر آپ وہاں گنجائش ہے تکثیر میں، الف بھی آ جائے گا، 1000 بھی آ جائے گا، اور 1000 سے زیادہ بھی آئے گا، لیکن الف میں الف سے زیادہ، جب آپ 1000 کہیں گے اور اس سے مراد عدد لیں گے تو 1000 سے زیادہ نہیں آئے گا اس میں، لیکن اگر تکثیر کا معنی لیں گے تو 1000 سے زیادہ کی گنجائش اس میں پیدا ہوگی، آپ کہہ سکتے ہیں 1000 سے بھی افضل ہے نا۔ وہی کہہ رہے در ان کی عدد 1000 در انچا، کہہ رہی یہاں پر جو 1000 کی عدد ہے یعنی الف، برائے تعداد اس، وہ عدد کے لیے ہے، جیسے 1 2 3 4 5 ہیں، ٹھیک ہے، 100 1000 تو عدد کے لیے ہے، یا تکثیر، یا تکثیر کثرت کا معنی مولانا عدد نہیں ہے، کثرت کے لیے ہے۔ بعضی گفتیان برائے تکثیر است، بعض علماء بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الف تکثیر کے لیے ہے، معنی تکثیر رکھتا ہے، یہاں مراد عدد نہیں ہے بلکہ تکثیر ہے۔ وَارزش شب قدر از ہزاران ماہ نیز برتر می باشد، تو جب کثرت کا معنی لے لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ شب قدر ہزاروں، اب 1000 نہیں، کیا کہیں گے، ہزاروں راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ سمجھ میں آیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ اگر آپ الف سے مراد عدد لیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے نا، لیکن اگر معنی ہے تکثیر لیں گے تو کہیں گے ہزاروں مہینے سے، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، بلے روایاتی کی دربالا نقل کردیم نشان می دہت کہ عدد مزبور برائے تعداد، کہہ رہے کہ اوپر جو ہم نے 2 روایتیں ذکر کی ہیں، ٹھیک، جو داستانیں روایتوں کے ضمن میں بیان کیا ہے اور جس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیے کریمہ میں کلمہ الف عدد بیان کرنے کے لیے ہے، چونکہ روایتوں میں عدد کا تذکرہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ صاحب تفسیر کا اپنا نظریہ ہے، بھلے تو اختلاف تو ہے ہی ہے، ٹھیک، اور یہ معنی تکثیر کا مفسرین نے علماء نے لیا ہے، لیکن جو صاحب تفسیر نمونہ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ الف عدد کے لیے ہے، تکثیر کے لیے نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ عدد کے لیے کا؟ اوپر کی روایتیں، آپ اوپر کی روایتیں دیکھیں، اوپر کی روایتوں میں مولانا عدد کا تذکرہ ہوا ہے نا، 80 سال ہے نا، 80 برس، چونکہ اوپر روایتوں میں عدد کا تذکرہ آیا ہے، عدد بیان کی گئی ہے، آیت میں بھی الف عدد کے لیے ہی ہے نہ کہ تکثیر کے لیے، ٹھیک مولانا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، چلیں اب یہ ہو گیا، وہ اصولاً عدد ہمیشہ برائے تعداد مگر ان کی قرین۔ دوسری دلیل، بنیادی طور پر قاعدہ تو یہی ہے کہ جب کوئی عدد لائی جاتی ہے تو عدد تعداد پر ہی دلالت کرتی ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ ہو، آیت میں تو کوئی قرینہ ہے ہی نہیں ہے کہ یہاں الف سے مراد عدد نہیں ہے، تکثیر ہے، ٹھیک۔ یہ صاحب تفسیر کا دوسری دلیل ہے کہ الف سے مراد عدد ہے، تکثیر نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ کہ روایتوں کے مطابق ہے، روایتوں میں عدد کا تذکرہ، اس لیے الف بھی عدد پہ ہی دلالت کر رہا ہے اور عدد کو ہی بیان کرنے کے لیے۔ دوسری بنیادی طور پر قاعدہ کلی ہے، جب کوئی عدد لائی جاتی ہے تو تعداد پر ہی دلالت کرتا ہے نا۔ آپ کہیں گے 1000
تو 1000 پر ہی، آپ کہیں گے 100 تو 100 پر ہی دلالت کرے گا، آپ کہیں 1 کروڑ تو کروڑ پر ہی دلالت کرے گا، آپ بولیں گے 10 تو 10 پر ہی اس کی مگر یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو اور وہ قرینہ اشارہ کرے، بتائے کہ جہاں عدد کا تذکرہ تو ہوا ہے، عدد لایا گیا ہے، لیکن اس سے مراد عدد نہیں ہے، تکسیر ہے، تقلیل ہے، جو بھی ہے، تو قرینہ موجود ہو، ٹھیک، تو قرینے کی بنیاد پر اس کو کسی اور معنی میں مانا جا سکتا ہے، لیکن جب قرینہ موجود نہ ہو تو عدد تعداد پر ہی دلالت کرے گی۔ اور آیے کریمہ میں کیا ہے؟ تکسیر کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، آیت قرینے سے خالی ہے، لہذا الف عدد کے لیے، ٹھیک، واضح ہوا۔ وَأُصُولًا، اور بنیادی طور پر عدد ہمیشہ برائے تعداد است، عدد ہمیشہ تعداد کے لیے ہوتی ہے، کسی چیز کی تعداد بیان کرنے کے لیے، ہے نا، مگر ان کی قرینے روشنی بر تکسیر باشد، مگر یہ کہ کوئی واضح اور روشن قرینہ اور علامت ہو تکسیر کے اوپر، تو مانا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ تکسیر کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ چلیں، اب یہ تو کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ شب قدر کی مزید توصیف، اس کے اوصاف، اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے آگے کی آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ بھی کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی خوبی ہے، یہ بھی لیلۃ القدر کا وصف ہے، یہ بھی لیلۃ القدر کی صفت ہے، یہ اس میں بھی لیلۃ القدر کی اہمیت، فضیلت، امتیاز کو بیان کیا گیا ہے۔ خوب سپس بتوصیف بیشتری از آن شب بزرگ، اس کے بعد اس عظیم اور بڑی رات کی مزید توصیف کے لیے، اس کے وصف، اس کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے پرداختے می افزاید، اوپر جو آیت دی گئی ہے اس میں مزید اور اضافہ کیا گیا، کیا کہ فرشتگان و روح در آن شب، کہ فرشتے اور روح اس رات میں باذن پروردگار شان، اپنے رب کی اجازت سے، برائے تقدیر ہر کار کی تعین و تقدیر کے لیے نازل میشوند، نازل ہوتے ہیں۔ کہہ رہے شب قدر کی جو اہمیت اور فضیلت ادھر بیان کی گئی، اس میں مزید اس کے اوصاف اور اس کی توصیف میں اضافے کے لیے آگے ذکر ہوتا ہے، آگے اور وصف بیان کیا گیا ہے، یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس عظیم رات میں ملائکہ اور روح اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، من کل امر، ہر امر کے لیے، ہر امر کی تعین کے لیے، با توجہ بے ان کے تنزلو فعل مضارع اس و دلالت بر استمرار دارد، در اثر تتنزل بودے روشن می شود کہ شب قدر مخصوص بے زمان پیغمبر اکرم و نزول قرآن مجید نبولدے، بلکہ امرس مستمر و شبیس مداوم کی در ہمیں سال تکرار می شود۔ کہنے کہ جب آپ کلمہ تنزلوں میں جب آپ دقت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، تنزل فعل مضارع ہے، یہ اصل میں کیا تھا مولانا؟ تتنزل، کیا تھا؟ تتنزل، ایک تا حذف ہو گیا تنزل، تنزل فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی دلالت استمرار پہ ہوتی ہے، کس پہ ہوتی ہے مولانا؟ استمرار، جو عمل، جو فعل مستقل اور برابر ہوتا ہے
اس کے لیے فعل مضارع لایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کی دلالت استمرار اور دوام پہ ہوتی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے، ایسا نہیں کہ حیات پیغمبر میں ایک مرتبہ آئی اور چلی گئی، ختم ہو گئی، نہ، ہر سال رمضان کے مہینے میں اس عظیم رات کی تکرار ہوتی ہے، اور یہ فرشتے روح اس میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شب قدر کوئی ایک رات تھی جو حیات پیغمبر میں آئی اور اس کے بعد شب قدر کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اب شب قدر آنے والی نہیں۔ وہی ایک رات تھی جس میں فرشتے اور روح نازل ہوئے، لوگوں کے مقدرات معین کر دیے گئے۔ اب ایسی رات نہیں آتی، اب فرشتے اور روح نہیں آتے، لوگوں کے عمر نہ، یہ بات سمجھ میں۔ اب ہاں ایک سوال ہے اور جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ چلو یہ حیات پیغمبر کے بعد شب قدر تنزل الملائکہ سمجھ میں آ رہی ہے، حیات پیغمبر سے قبل یہ رات تھی کہ نہیں؟ یہ سوال ہے، اب تحقیق کر کے آپ لائیے۔ یہ تنزل سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شب قدر کیا ہے، ہر سال رمضان میں اس کی تکرار ہوتی ہے، ہر سال شب قدر آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح آتی ہے، لوگوں کے سال بھر کے امور کیا ہے معین ہوتے ہیں انہی راتوں میں، ٹھیک۔ لیکن حیات پیغمبر سے پہلے، حیات پیغمبر سے قبل شب قدر تھی یا نہیں تھی؟ مولانا ہاں کیا ہے؟ چلے مان لیا شب قدر نہیں تھی، چونکہ یہ دو روایتیں جو تھیں، ان دو روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ انہی کے لیے تو یہ راتیں رکھی گئی ہیں تاکہ ان کے دلوں میں جو آرزو ہے، جو عبادت کی بندگی کی توفیق چاہتے تھے، راہ خدا میں جہاد کرنے کی جو فضیلت چاہتے تھے، ان کے پاس نہیں تھی کوئی ایسی شب، نہیں تھا کوئی ایسا موقع کہ جس سے وہ کیا ہے 80 سال والی فضیلت، تو کہا گیا کہ یہ شب قدر ہم دے دیتے ہیں تم کو، یہ ایک رات تمہیں کیا ہے 80 سال کی عبادت یا 80 سال راہ خدا میں جہاد والی فضیلت سے قریب کر دے گا، یا فضیلت تمہیں دلا سکتا ہے، بات سمجھ۔ لیکن بات تنزل الملائکۃ والروح، کیا زمانے پیغمبر سے پہلے لوگوں کے سال بھر کے امور مقدر اور معین نہیں ہوتے تھے؟ اگر وہ معین ہوتے تھے وہ کب ہوتے تھے؟ وہ کون سی رات تھی، کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا؟ چلو شب قدر نہیں تھی، تعین تو تھی یا نہیں، یا ایسے پہلے لوگوں کے مقدرات خدا طے نہیں کرتا تھا؟ ہاں یا یہ ہو سکتا ہے کہا جائے کہ یہ شب تھی لیکن اس شب سے لوگوں کو آشنا نہیں کیا گیا تھا، شب کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، مخفی رکھا گیا تھا، فرشتے نازل ہوتے تھے، روح نازل ہوتی تھی، لوگوں کے امور کیا ہے۔ تو اب سوال پھر پیدا ہوگا وہ کہ اتنی بافضیلت شب پچھلی امتیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کر سکتی ہیں کہ پروردگارا ہم 80 سال بغیر معصیت کے عبادت اور تیری بندگی کریں، تب جا کے 80 سال کا فضیلت امت پیغمبر کو آپ نے ایک رات میں ہماری 80 سال کی عبادت سے افضل کا موقع دے دیا آپ نے شب قدر دے کر کے، یہ ایک رات میں ہماری 80 سال کی عبادت سے زیادہ، ہم کو کیوں نہیں آشنا کیا اس رات سے، ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم سے کیوں چھپا کے رکھا؟ نہیں
چلے برصورت اس طریقے کے سوالات نکلیں گے تو سوال سے سوال پیدا ہوں گے برصورت. چلیں تو یہ بس اتنی بات جو ہے ختم کر دیں، جلدی سے آپ جائیں. با توجہ بے ان کے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی طرف جب آپ توجہ دیں گے کہ تنزلو فعل مضارع و دلالت بر استمرار دارد، اور استمرار پر دلالت، استمرار یعنی دوام، مستقل کسی کام کا ہونا، جاری ہونا. در اصل تتنزلو بودے، یہ تنزلو اصل میں کیا تھا؟ تتنزلو، روشن می شود کی اس کلمے کی طرف توجہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ شب قدر مخصوص بے زبان پیغمبر اکرم، کہ شب قدر پیغمبر اسلام کے زمانے سے مخصوص و نزول قرآن مجید نہ بودے، اور قرآن مجید کے نزول سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ امر اس مستمر، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جاری و ساری ہے، و شبیس مداوم، اور ایک ایسی شب ہے جو دائماً مستقل طور پہ تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے. ادھر ہمیں سال تکرار می شود، جس کی ہر رات تکرار ہوتی ہے، جو ہر سال رمضان میں آتی ہے. بس سوال خالی یہی والا ہے کہ رمضان حیات پیغمبر سے پہلے یہ شب تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو مثلا کہ کیا، تو اس کے سب تفصیلات اب تلاش کر کے لائیں، ڈھونڈ کے لائیں، دیکھیں کہیں تذکرہ اس کا ملتا ہے کہ نہیں.